کی تقدیر حضور نے بنائی ہے، اللہ، یا یوں بولیے کہ جس کی قسمت حضور نے سواری ہے، واہ جی پھر وہ واہ، کس انداز میں اس کو حضور نے کہاں سے پھر جو ہے وہ کہاں پہنچایا ہے، واہ، کہاں سے تو وہ جو بھی ہے کہاں پہنچایا ہے، اس پر ہمارا انشاءاللہ یہ فوکس رہے گا، اس پر بات کریں گے ہم۔ بڑا زبردست سا ایک موضوع ملا ہے ماشاءاللہ، کلام میں سے خلیل بھائی نے بڑا اس کو انہانس بھی کیا ہے، اور واقعی ایسی ہی بات ہے کہ ایک میری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ حضور جب کرم فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ شعر بھی پڑھا ماشاءاللہ، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، لاکھ پیچ، پیچ مطلب یوں سمجھنے کے لپیٹا ہو بل، کسی نے، ہاں بل ہوں، بل ہوں، 100 بل ہزار کج، کج مطلب ٹیڑھا پن، ہائے ہائے، ٹھیک ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت لکھا امام اہل سنت نے، اور حضور کی عظمت اور شان کو کیا اچھے انداز میں بیان کیا، تو اس کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے۔ بہرحال آج ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے، اور کیا شان پائی ہے غوث پاک نے تمام سلاسل کے اولیاء، تمام سلاسل کے یوں بولیں کہ جو خوش بخت لوگ ہیں حافظ صاحب، وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھنے والے راشد ہیں، اور یہ غوث پاک کی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا غوث اعظم کیوں، اس طرح وہ فارسی کا شعر ہے کہ غوث پاک کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اولیاء زمانہ میں ایسا ہے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام علیہ السلام کے، کیونکہ وہ تو نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اولیاء کرام میں واقعی آپ کا مقام و مرتبہ ایسا کہ جتنا بھی بڑا مقام و مرتبے والا ولی کامل ہو، جب تک غوث پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈال لے، غوث پاک سے محبت، عقیدت اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل نہ ہو، گویا ولایت پر اس کے مہر نہیں لگتی۔ کیا بات، اللہ پاک نے آپ کو ایسا نوازا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، جی، فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، یہ امام ہے تقا کے بھی اور نقا کے بھی، جو متقی ہیں ان کے بھی امام ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی امام ہیں، یہ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب یہ، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جو مختلف سلاسل کے پیشوا ہیں، وہ تقا بھی ہیں، نقا بھی ہیں، اور غوث اعظم ان کے امام ہیں، تو کیوں نہ وہ ان سے عقیدت کا اظہار فرمائیں گے مختلف انداز میں۔ کوئی اپنی گردن کو کہیں آپ کا فرمان سن کے جھکاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ جو ہے وہ اب مختلف انداز میں مختلف عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ حضور آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کیسی عظمتیں عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے ادب کیا ہے اس نے ہمیشہ پایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، یہ چشتی، قادری و نقش بندی سبھی تیری طرف مائل ہیں یا غوث۔ سبحان اللہ۔ کچھ تعارف ہو جائے حافظ صاحب غوث پاک کا، جسے تعارف میں جو گفتگو ہوتی ہے ابتدائی طور پر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے اللہ پاک نے جو شہرت عطا فرمائی نا جی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب غوث پاک غوث الثقلین کہا جائے تو الحمدللہ رب العالمین جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں اور اولیاء کرام کے عاشق ہیں، ان کا ذہن فوراً آپ کی ذات کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ نام اگرچہ اصل کیا تھا نہ معلوم ہو، لیکن غوث پاک کو الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے جانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ غوث پاک ہے، نام آپ کا جو ہے وہ عبد القادر ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے حسنی سادات میں سے ہونا یا صرف حسینی سادات میں سے ہونا، دونوں ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن جہاں مجمع البحرین ہو، دونوں دریا یوں کہہ لیں جہاں جمع ہو رہے ہیں، جہاں حسینیت بھی ہے اور حسنیت بھی ہے، والد کی طرف سے، والدہ کی جانب سے اللہ پاک نے آپ کو نجیب الطرفین سید بنایا ہے، تو وہاں جو ہے جو عظمت اور رفعت اور جو دونوں بزرگان دین یعنی سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کا فیضان جہاں جمع ہے، وہاں جو ہے وہ ان کی برکت، عظمت، رفعت اور ان کا مقام اور مرتبہ اس کا کیا کہنا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 470 ہجری میں
آپ بغداد شریف کا ایک قصبہ ہے جسے جیلان کہا جاتا ہے، جیلان بھی کہتے ہیں، گیلان بھی کہتے ہیں اسی کو، بعض اسی نسبت سے آپ کو گیلانی کہتے ہیں۔ عربی کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا اس کو جیم پڑھ دیتے ہیں جیلان، تو جیلان گیلان دونوں طرح کے نام ملتے ہیں۔ تو جیلان اور گیلان میں آپ کی جو ہے وہ ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ تو آپ کے جو مختلف القابات ہیں، محبوب سبحانی، محی الدین جیلانی، اور اسی طرح غوث پاک رضی اللہ عنہ، غوث الثقلین، یہ آپ کے وہ مشہور القابات ہیں، نام ہیں جو الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ مقبول بندے ہیں، آپ دیکھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت، وہ شہرت، وہ دوام عطا فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ اولیاء میں سے وہ اولیاء جن کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ جن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، کثرت کے ساتھ جن کے وعظ، جن کی نصیحتیں، اور کثرت کے ساتھ لوگوں کا رجوع ان کی جانب ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فسق اور فجور سے، گناہوں سے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مرجع خلائق بنایا تھا آپ کو ابتدا ہی سے۔ آپ دیکھیں ابتدائی سے، شروع ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ عظمت، وہ رفعت عطا کی ہے۔ گھر سے نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں بھی، ابھی گویا زمانہ طالب علمی کا یوں جو ہے بغداد جا کر جو سلسلہ تھا وہ ابھی شروع نہیں ہوا باقاعدہ، لیکن آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں کا ایک گروہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے وہ تائب ہو چکا اور وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا۔ یہ وہ پہلا گروہ تھا جس نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ اپنے عمر مبارک توبہ کی تھی۔ جی حافظ صاحب، عمر مبارک اس وقت غوث پاک کی، ان کی چھوٹی سی عمر مبارک، اتنی کوئی زیادہ بڑی بھی عمر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا فیض پہنچاتے ہیں، اور غوث پاک نے یوں بولیں کہ اس پورے گروہ کو ایسا فیض عطا فرمایا کہ ان کا رجوع اللہ جو ہے نا وہ کرا دیا، کہ ڈاکے سے، گناہوں سے توبہ کرا کے ان کو جو ہے راہ سلوک پر چلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے والے رستے پر جو ہے وہ چلا دیا۔ یہ اولیاء کا کام ہوتا ہے، گناہوں سے بچاتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جو ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے، یتوب عندہ خلق کثیر، ایک بہت بڑی تعداد مخلوق خدا کی اس نے توبہ کی ہے غوث پاک کی مجلس میں آ کر، سبحان اللہ، غوث پاک کی صحبت پا کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء کرام کا یوں سمجھے مدنی چینل کے ناظرین، ایک یوں بولیں کہ ایک ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ان کے کردار کی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ انسان کو توبہ کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والے رستے پر جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں۔ تو جہاں سے آپ کو یہ فیض مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے رستے پر چلایا جا رہا ہے، تو اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے، کنٹینیو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی یاد خدا و مصطفیٰ کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے، کوئی اس کی ترغیب نہیں ہے، کوئی توبہ کی، کوئی عبادت کی، کوئی ریاضت کا جو ہے وہ معاملہ ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا بغاوت جو ہے پیدا کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ باغی آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے باغی بنا ہوا ہے یا بغاوت کا اس طرح اظہار کر رہا ہے، اللہ ہمیں بچائے ان کے شرور سے، یہ بچانے نہیں آئے گا، نہ قبر میں بچائے گا، نہ کل حشر میں بچائے گا۔ لہذا دنیا میں ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔